جناب مظفر ہاشمی صاحب، معزز شعراء کرام، معزز حضرات، میں اس ادارے کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مشاعرے کا اہتمام کیا اور بالخصوص مسئلہ کشمیر کو واضح کرنے کے لیے، رائے عامہ کو منظم کرنے کے لیے، اس مسئلے کی اہمیت اور سنگینی کا احساس دلانے کے لیے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پورے ملک پر یعنی اس سے پہلے ایک بے حسی مسلط تھی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تحریک وہاں مزاحمت کی تحریک مقبوضہ کشمیر میں 93 سے شروع نہیں ہوئی، یہ 4 سال سے، بلکہ 4 سال سے زائد عرصے سے وہاں مزاحمت کی تحریک جاری ہے، اور اس وقت تک 50,000 وہاں نوجوان شہید ہو چکے ہیں، 60,000 جیلوں میں بند ہیں، اور انہیں پورے ہندوستان کی جیلوں میں انہیں پھیلا دیا گیا ہے، اور وہاں عقوبت خانے قائم کر کے اذیتیں دی گئی ہیں اور نوجوانوں کو معذور کیا گیا ہے، اور ان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے مسلسل کرفیو نافذ کیا گیا، اور صرف کرفیو پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ان کو جب قیادت سے محروم کیا جاتا تھا، شہید کیا جاتا تھا قائدین کو، رہنماؤں کو، تو انہیں احتجاجی ہڑتالیں کرنے پر مجبور کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کا کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو گیا، اور یعنی عصمتوں کی پامالی کے جو شرمناک واقعات ہوئے وہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہے۔ تو یہ تمام حالات تھے جس کے پیش نظر کشمیر کمیٹی نے ہڑتال کی کال دی 5 فروری کو، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم نے شعوری طور پر کوشش کی کہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں کا تعاون ہمیں حاصل ہو، تاکہ ہم پوری دنیا پر یہ واضح کر سکیں کہ اس مسئلے پر پوری قوم کا کنسنسس موجود ہے، اتفاق رائے موجود ہے، اور کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو ہم جہاں بھی گئے، وہ لاہور گئے تو وہاں چیف منسٹر کو بھی شامل کیا اپنی میٹنگ میں، لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی شامل کیا۔ یہاں کراچی آئے تو ڈاکٹر فاروق ستار جو MQM کے لیڈر تھے، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، ان کو بھی شامل کیا۔ بلوچستان میں بھی اسی طرح رولنگ پارٹی کو بھی، اپوزیشن کو بھی، اور یہی حالت سرحد میں رہی۔ تو خدا کے فضل و کرم سے وہ ہڑتال بے حد کامیاب رہی، اور اتنی کامیاب رہی کہ میں نے کہا ہے کہ اپنی طویل سیاسی زندگی میں میں نے اتنی کامیاب ہڑتال نہیں دیکھی کہ کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا جہاں مکمل ہڑتال نہ ہوئی ہو، اور جس سے ہم نے نہ صرف عالمی حلقوں پر یہ بات واضح کی کہ یہ ناقابل تقسیم قوم ہے، بلکہ اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ اس جدوجہد میں تنہا نہیں ہے، پاکستان کے 12 کروڑ عوام ان کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ہم نے 5 وفود باہر بھیجے، 4 وفود اپنا دورہ کر کے واپس آ چکے، اور 5واں وفد اب روانہ ہوا ہے، 9 تاریخ کو یہاں سے روانہ ہوا ہے، وہ امریکہ، کینیڈا اور لیٹن امریکن کنٹریز کے لیے۔ اسی طرح ایک وفد مغربی یورپ کا دورہ کر کے واپس آیا ہے، دوسرا وفد مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا ہے، اور تیسرا وفد جناب مظفر ہاشمی صاحب کی قیادت میں اس نے آسٹریلیا، ملیشیا، انڈونیشیا اور ان ملکوں کا دورہ کیا ہے۔ تو یہ تمام دورے بے مقصد نہیں ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ مسئلہ ہم ہر انٹرنیشنل فورم پر اٹھائیں گے، اور میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھارت کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے، عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ شملہ معاہدے کے بعد یہ ہم پر پابندی عائد ہو گئی ہے کہ ہم صرف 2 طرفہ مذاکرات کریں گے۔ تو جناب ہم نے یہ پوری دنیا پر بات واضح کی ہے کہ جہاں تک 2 طرفہ مذاکرات کا، بائیلیٹرل ٹاکس کا تعلق ہے، وہ ہمیشہ بے نتیجہ رہے ہیں، کیونکہ بھارت تنازع کے وجود کا انکار کرتا ہے، اور جب ایک ملک یہ اپنا موقف اختیار کرے کہ یہ حصہ انٹیگرل پارٹ ہے، اٹوٹ انگ ہے ہمارا،
تو ظاہر ہے وہ بائیلیٹرل اپنی موت مر جاتی، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے یونائٹڈ نیشنز کو اس کی ذمہ داریاں اور جمہوری ممالک کو بھی آگاہ کیا ہے کہ اگر پاکستان ان کے مسائل میں انہیں سپورٹ کرتا رہا ہے تو ہم بجا طور پر یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس خالص انسانی مسئلے پر کہ جہاں اتنی بنیادی حقوق کی وہاں پامالی ہو رہی ہے اور وہ ایک مقصد کے تحت ہو رہی ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کاز ریلیٹڈ، کہ ایک مقصد کے تحت ہو رہی ہے کہ وہاں کی جو وہاں مزاحمت کی تحریک چل رہی ہے حق خود ارادیت کے لیے، پاکستان میں شامل ہونے کے لیے، اس کو کچل دیا جائے۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ 5 لاکھ افواج، یعنی جتنی پاکستان کی افواج ہیں، عسکری قوت ہے، وہ اس نے جھونک دی ہے ایک چھوٹے سے محدود علاقے میں۔ اور اب جو 2 ڈویژن فوج اس کی فارغ ہوئی ہے وہاں سے تبت کے محاذ پر سے، وہ بھی وہ لے آیا ہے وہاں مقبوضہ کشمیر میں۔ تو ان مشکل حالات میں آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ 14,000 فٹ کی بلندی سے برف پوش پہاڑوں سے گزر کر وہاں سے لوگ پناہ لینے کے لیے آزاد کشمیر میں پہنچے ہوئے ہیں، کیمپس میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اور ان کی یعنی خدا کے فضل و کرم سے حکومت پاکستان بھی، حکومت آزاد کشمیر بھی اور ہماری غیر سرکاری تنظیمیں بھی وہ ان کی امداد کر رہی ہیں، حتی مقدور ان کی جتنی امداد ہو سکتی ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جتنا ہمارے پاس کم وقت ہے اس کے پیش نظر، کیونکہ بھارت کی تمام تر کوشش یہ ہے، اس کے ایک گورنر نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ آئندہ 2-3 مہینے میں وہ وہاں عام انتخابات کرائیں گے۔ اس کے جواب میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور یہی گورنر آج سے 2 سال پہلے بھی یہ اعلان کر چکا تھا کہ 3 مہینے کے اندر وہاں انتخابات ہوں گے، اور وہاں انتخابات نہیں ہوئے۔ اور اس حالت میں کہ وہاں کا کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو بھارت کی غلامی پر رضامند ہو، یعنی مکمل بیزاری، مکمل ایلینیشن ہے۔ اور بات یہاں تک پہنچی ہے کہ وہاں کی بہادر خواتین نے، یعنی ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے وہاں دختران ملت کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہے جنہوں نے لازوال وہاں یعنی قربانیاں اور ایثار کا وہاں مظاہرہ کیا ہے۔ تو جناب یہ سارے حالات ہیں۔ تو میں ان گزارشات کے بعد عرض کروں گا کہ مشاعرے کا آغاز کیا ہے۔